نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے تو اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرے بشرطی کہ مال چھوڑا ہو۔ یہ حکم لازم ہے ان لوگوں پر جو خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ پھر جو شخص سننے کے بعد اس کو بدل دے اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس کو تبدیل کر دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی جانبداری یا گناہ کا خوف کھائے پھر ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180، 181 اور 182 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کیا گیا۔ پچھلے جو درس ہوا تھا اس میں قصاص کے احکامات بیان ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو کہ قصاص کے بارے میں جو ہے وہ درس ہوا تھا۔ اب جو ہے وصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور قصاص یعنی کہ اس کا تعلق بھی بندے کی موت سے ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص جو ہے وہ، ویسے تو اگر قتل نہ کرے تو ہاتھ کے بدلے بھی ہاتھ ہے، صحیح ہے نا، یہ بھی قصاص میں آتا ہے، لیکن جان کا جو قصاص ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور وصیت کا تعلق بھی موت ہی سے ہے کہ بندہ جب وصیت کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد جو ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ تو یہاں فرمایا تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جاوے تو اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرے۔ تو اس آیت میں فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے کہ پہلے جو ہے والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا فرض تھا کہ جب کسی کو ایسا لگے کہ اب ہو سکتا ہے کہ مر جاؤں گا، موت کے آثار، اب یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پکا مرے گا اسی وقت یا کب مرے گا، لیکن حالات کے مطابق جب یہ فرمائے کہ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے کہ اب اس کو لگے کہ بھائی وہ مر جائے گا، تو اس پر فرض تھا کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے۔ مگر یہ پھر اس کی جو فرضیت ہے وصیت کی وہ منسوخ ہو گئی، اور اللہ پاک نے خود جو ہے میراث کے حصے کے احکامات نازل فرما دیے۔ اب جو ہے باقاعدہ وراثت کے باقاعدہ احکامات موجود ہیں جس میں کوئی تبدیلی آدمی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے آیت۔ اور اب جو ہے جن کی میراث اللہ پاک نے مقرر کر دی ہے، اب ان کے لیے وصیت کرنا جائز بھی نہیں ہے، اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں جب تک کہ دوسرے ورثاء کی اجازت نہ ہو، کیونکہ حدیث میں لا وصیہ لی وارث، اجازت وصیت کرنے والے کی موت کے بعد معتبر ہوگی۔ اگر دوسرے ورثاء اجازت دیں تو کسی وارث کے لیے وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ البتہ غیر وارث رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن وصیت کا اصول یہ کہ وہ صرف تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ کہ مرنے والا تہائی مال سے کم میں وصیت کرے، اور بہت سے بہت تہائی مال تک وصیت کرنے کی گنجائش ہے۔
جتنی بھی وصیت ہوگی وہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اس کے تہائی میں نافذ ہوگی۔ اگر تہائی سے زیادہ مال کی وصیت ہو تو وہ بھی وہ بالغ ورثاء کی اجازت سے مرنے والے کے بعد کی موت کے بعد نافذ ہو سکتی ہے۔ اس کی زندگی میں جو کوئی وارث اجازت دے دے وہ معتبر نہیں۔ اگر وارثوں نے اس کی زندگی میں تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کی اجازت دے دی لیکن تو اس کی موت کے بعد منسوخ کر سکتے ہیں، اور وصیت کرنے والا جو کچھ وصیت کرتا ہے وہ بھی اپنی زندگی میں منسوخ کر سکتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کے لیے خرچ کرتا رہے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرے اور دوسرے اعزہ و اقربا پر بھی، اور یتامى اور مساکین پر بھی، مساجد و مدارس کے بھی وقف کرے، مسجد بنائے، مدرسے کھولے۔ اچھا، یہ جو مختصر اس بات کا بیان ہے کہ یہ جو آیت ہے جس میں وصیت کی فرضیت بیان کی گئی کہ تم پر فرض کیا گیا، یہ تو منسوخ ہے، وصیت کرنا اب فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے خود میراث کا طریقہ نازل فرما دیا ہے قرآن شریف کی، جو اس کے بعد کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جن کے حصے میراث میں مقرر ہیں تو ان کے لیے اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو وہ دوسرے ورثاء کی اجازت کے بغیر نافذ نہیں ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر بیٹی اور بیٹا بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیوی بھی ان لوگوں میں سے ہے، والدین بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مثال کے طور پر ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ان سب کا حصہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ کس طرح پوری میراث تقسیم ہوگی، جس میں ان کے علاوہ جو وارث ہیں ان کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا۔ لیکن کوئی جو ہے وصیت کرتا ہے باپ کہ میرا جو پہلا بیٹا ہے یا آخری بیٹا ہے یا بیچ کا فلانا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کو جو ہے میری میراث میں سے 10 لاکھ روپے دینا، پہلے اس کو 10 لاکھ روپے دینا۔ وہ چھوٹا ہے، ہاں، چھوٹا نہیں، یہ بڑا ہے۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی وارث، کوئی بھی بیٹا یا بیٹی یا والد ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، وہ لوگ جن کے حصے مقرر ہیں شریعت میں، ٹھیک ہے نا، جن کے حصے میراث میں مقرر ہیں۔ تو اب اگر کوئی مرنے والا وصیت کرتا ہے کہ دیکھو تم سب کو تو میری جو میراث ہے اس میں حصہ ملے گا، ٹھیک ہے نا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے فلانے بیٹے کو، چاہے وہ بڑا چھوٹا کوئی بھی ہو، یا بیٹی کو یا بیوی کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ملے، تو یہ چیز جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگی، یہ چیز نافذ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا حصہ مقرر ہے، اب اس کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کی کوئی وصیت کرے گا تو جو دوسرے تمام وارث جو ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، وہ اگر اس کی موت کے بعد بولے ٹھیک ہے کہ سب اجازت دے دیں تو پھر وہ نافذ ہوگی، ورنہ نافذ نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہ جو وارث ہیں وہ مرنے والے کی زندگی میں اگر اجازت دیں تو وہ بھی معتبر نہ ہوگی۔ اصل اجازت جب معتبر جب وہ مر جائے، اس کے بعد اگر وہ راضی ہیں، اگر وہ اس کی زندگی میں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، اور پھر مرنے کے بعد بولے نہیں ہم یہ نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ نافذ نہیں ہوگی۔ وہ کیونکہ یہ جو وارث لوگ ہیں ان کا حصہ مقرر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر وہ کسی وارث کو زیادہ دیتا ہے تو ظاہر دوسرے ورثاء کو پھر کم ملے گا۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب اس کی 50 لاکھ کی ٹوٹل میراث ہے، ٹھیک ہے، اور ہر بیٹے کے حصے میں مثلا 5 لاکھ روپے آ رہا ہے، ہر بیٹی کے حصے میں مثلا 2.5 لاکھ روپے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر وہ بولے گا کہ 10 لاکھ روپے فلانے بیٹے کو دے دینا یا فلانی بیٹی کو دے دینا، تو ظاہر ہے اب 5 لاکھ نہیں ملیں گے، اب 4 لاکھ ملیں گے، کیونکہ وہ 50 سے 40 لاکھ ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اور بیٹی کو 2.5 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ ملیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس لیے جو ہے اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کرے گا جن کے حصے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، تو تمام وارث اگر اس بات پہ راضی ہوں اس کے مرنے کے بعد، اگر وہ زندگی میں بولتے ٹھیک ہے، پھر مرنے کے بعد بولے نہیں تو بھی نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی راضی ہوں، مرنے کے بعد اگر تو پھر جو ہے وہ اس کی وصیت پر عمل ہوگا، ورنہ اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔
یہ تو وارثوں کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ کسی غیر وارث کے لیے وصیت کرتا ہے کہ جس کا حصہ کوئی مقرر نہیں ہے شریعت میں، اس کو کچھ بھی نہیں ملنے کو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی چاچا کا بیٹا ہے یا کوئی ایسا کوئی بندہ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی پڑوسی ہے، ہاں، کہ جس کا شریعت کے حساب سے کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، تو پھر جو ہے وہ وصیت نافذ ہوگی، لیکن صرف تہائی مال میں، پورے مال میں نافذ نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی بولے کہ بھائی جیسے آج کل جو ہے وہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ اس نے اپنے فلانے بیٹے کو آگ کر دیا ہے، ہاں، پشتو میں کیا بولتے ہیں؟ آگ بولتے ہیں، اردو میں تو آگ بولتے ہیں نا، بے دخل کر دیا، ہاں، بے دخل کر دیا، پشتو میں بے دخل بولتے ہیں، اچھا، اردو میں جو خاص لفظ استعمال ہوتا ہے آگ کر دیا، کہ اس نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، یعنی کہ اب اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کی میراث میں اس میں کوئی اس کو بھائی میں شرکت نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں نصیب ہوگا، تو یہ شریعت میں ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے آگ کرنے سے وہ آگ نہیں ہوگا، اپنے باپ کے وہ اس آدمی جو اس وراثت کا یعنی اس میراث کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اس کو آگ نہیں کر سکتا ہے نا، وہ اپنے بولے کہ اس نے اپنے فلانے بیٹے کو آگ کر دیا، فلانے بیٹے کو آگ کر دیا، تو اب وہ مر جائے گا تو وہ اس کا شریعت کا حصہ ملے گا، اس کے آگ کرنے سے وہ آگ نہیں ہوگا، تو کیونکہ یہ وہ جو جس کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب رہی ان لوگوں کی کہ جن لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ہے میراث میں، وہ وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو جو ہے وہ اس کی میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا، تو اگر وہ ان کے لیے وصیت کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ وصیت نافذ ہوگی 1/3 مال میں، 1/3 سے زیادہ کی اب بھی وہ نہیں کر سکتا۔ تو مثلا اگر وہ 1 کروڑ روپے چھوڑتا ہے، اس کی جو پوری جو میراث ہے وہ 1 کروڑ روپے کی ہے، مکان، جائیداد، سواری، کیش سب کو ملا کر 1 کروڑ روپے بنتے ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر کوئی قرضہ ہے کسی کا، ٹھیک ہے، اب اگر 10 لاکھ روپے قرضہ ہے تو سب سے پہلے جو ادا ہوگا وہ قرضہ ادا ہوگا، سب سے پہلے یہ، کیونکہ وہ قرض دار کا حق ہے، سمجھے نا، وہ قرض دار کا حق ہے، اس نے 10 لاکھ روپے اس سے لیے ہیں، اب اس کو تو واپس دینے ہی ہے، تو 10 لاکھ روپے تو اس کے تھے ہی نہیں، سمجھ لو، وہ تو اس کے تھے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کے تھے، تو سب سے پہلے جو ہے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ جو اگر اس کے ذمے کچھ فرائض ہیں تو اس کا بیان آگے آ رہا ہے، پہلے اس کو وہ کر لیتے ہیں۔ قرضہ اب 10 لاکھ ادا کر دیے، اب 90 لاکھ باقی ہیں، اب اس نے وصیت کی ہے کہ فلانے کو جو ہے نا وہ 90 لاکھ میں سے 40 لاکھ روپے دے دینا، ٹھیک ہے، تو 40 لاکھ روپے نافذ نہیں ہوں گے، 30 لاکھ روپے نافذ ہوں گے، میں آ رہا ہے، 40 لاکھ روپے نافذ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ 90 لاکھ کا 1/3 کتنا بنتا ہے؟ 30 لاکھ، سمجھے نا، 90 لاکھ کا 1/3 30 لاکھ بنتا ہے، تو 30 لاکھ تک وہ وصیت کر سکتا ہے، 30 لاکھ کے آگے وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے، تو 30 لاکھ تک وہ دے سکتا ہے، پھر 60 لاکھ جو باقی بچیں گے اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو قرضے کا اور وصیت کی بات ہو گئی، اب آگے جو ہے وہ کچھ اور تفصیلات آ رہی ہیں، اگر اس کے ذمہ کچھ فرائض باقی ہو تو وصیت کے بارے میں اول تو یہ قانون ہے کہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد باقی تہائی مال میں نافذ ہو سکتی ہے۔ دوسری، وصیت کے مطابق خرچ کرنے کا تعلق وارثوں سے ہو جاتا ہے، وہ دیانت سے خرچ کرے نہ کرے، اس سے جو کچھ فی سبیل اللہ خرچ کرنا جائے زندگی میں خرچ کر دے، البتہ ایسا نہ ہو کہ گھر والے ضرورت مند ہوں، ان کی ضرورت حاجت رکی رہے اور یہ باہر خرچہ کرتا رہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں کے قرضے چڑھے ہوئے ہوں اور سخاوت قرضوں میں سبب کو خرچ کرتا رہے، قرضوں کی ادائیگی رکی رہے، اگر زندگی میں نیکوں میں خرچ نہ کر سکا ہوں سے پہلے وعدے فراہم جائے گا، اور قرض خواہوں کے قرضے کا ذکر چھوڑ دیا تب بھی پہلے قرضے ادا کیے جائیں گے، اگر اتنا زیادہ قرض جتنا مال ہے وہ سب ان کی ادائیگی میں ختم ہو جائے گا تو نہ وصیت نافذ ہوگی، نہ میراث میں سے کسی کو کچھ ملے گا۔ تو مثال کے طور پر اگر اس کی جائیداد کروڑ روپے کی ہے
میراث اور کروڑ روپے قرضہ ہے تو پھر کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. قرضہ ہر حال میں مقدم ہوگا. سب سے پہلی چیز جو ادا کی جائے گی وہ اس کا قرضہ ہے، کیونکہ وہ قرضہ ظاہر ہے اس کا مال ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا مال تھا جو اس نے رکھا ہوا تھا. تو سب سے پہلے قرض ادا ہوگا. قرض کے بعد جو ہے وہ وصیت یا کسی اور چیز پر عمل ہوگا. تو اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں خرچ نہ کرے. زندگی میں اس کے پورے مال پر اس کا پورا کنٹرول ہے. تو زندگی میں وہ جتنا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، کیونکہ اگر مثال کے طور پر اس کے پاس 10 کروڑ روپے کی میراث ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ 5 کروڑ کی اللہ کے راستے میں دے دوں، تو اب وہ 5 کروڑ نہیں دے سکتا ہے مرنے کے بعد پھر وہ وصیت جو ہے قرض ادا ہونے کے بعد صرف 1/3 پر نافذ ہوگی. اور ظاہر ہے 10 کروڑ کی 5 کروڑ 1/3 نہیں ہے، وہ تو اس کا آدھا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مگر زندگی میں وہ 10 کروڑ میں سے پورے 8 کروڑ لگا دے، 9 کروڑ لگا دے، تو اپنی زندگی میں اس کے مال پر اس کا کنٹرول ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ، اور یہ بھی نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح بے درے خرچہ کرے اپنی زندگی میں کہ اس کے پیچھے جو اس کے وارث ہیں وہ بھوکے ہو جائیں یا وہ پھر جو ہے وہ لوگوں سے مانگتے پھرے. تو ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں نیک کاموں پر بھی خرچ کرتا رہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے وارثوں کا بھی لحاظ جو ہے وہ ملحوظ رکھے. وصیت کرنے میں پہلے فرائض کو مقدم کیا جائے. مثلا اگر وصیت کرنے والے نے حج فرض نہیں کیا تھا یا اس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اور اس نے نہیں دیا، یا کفارات واجبہ ہیں جن کی ادائیگی باقی ہے، ان چیزوں کی ادائیگی کو وصیت میں مقدم کرے. اگر اس نے فرائض اور واجبات کے ساتھ غیر فرض اور غیر واجب کاموں کی وصیت کرنا بھی ان لوگوں پر لازم ہے جن کے قبضے میں اس کا مال آ جائے کہ فرائض اور واجبات کو مقدم کریں، اگرچہ اس نے وصیت میں ان کا ذکر بعد میں کیا ہو. حج بدل کی وصیت، جیسا کہ پہلا ذکر ہوا، قرضوں کی ادائیگی کے بعد تہائی مال میں وصیت نافذ ہو سکتی ہے اگرچہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی وصیت کی ہو. بس اگر حج بدل کی وصیت کی ہو اور اس کے لیے کسی کو بھیجنا چاہے اور تہائی مال اس کے لیے کافی نہ ہو اور بالغ ورثہ اپنے پاس سے بقدر ضرورت تہائی سے زائد مال دے دیں تو بہتر ہے، لیکن یہ ان پر واجب نہیں ہے. یہ حج مرنے والے کے شہر سے کسی شخص کو بیچ کر کرائے جو سواری پر جا کر اس کی حج کرے. اگر اس کی وصیت کے مطابق اس کے شہر سے کسی کو بیچ کر حج کرانا چاہے اور اس کے لیے وصیت کی رقم کافی نہیں ہو رہی اور ورثہ اپنے پاس سے بھی نہیں تھے، تو جس کسی شہر سے بھی آدمی بیچ کر حج کرایا جا سکتا ہو وہیں سے کسی کو بھیج دیا جائے اور وصیت کی رقم اس پر خرچ کر دی جائے. کسی بھی گناہ کی وصیت کرنا حلال نہیں. اگر کوئی گناہوں میں مال خرچ کرنے کی وصیت کرے تو وہ نافذ نہ ہوگی. شرک و بدعت کے کاموں کے لیے کوئی وصیت تو وہ بھی نافذ نہ ہوگی. اس کا متعلق وہ ورثہ پر لازم کہ اس طرح کی وصیت کو نافذ نہ کریں. یہاں پر جب وہ وصیت کرے گا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو اس نے وصیت کی کہ بھائی میرے ذمے اتنی زکوٰۃ باقی ہے، 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے جو میں نے ادا نہیں کی ہے، اور میرے ذمے حج بھی فرض تھا وہ بھی میں نے نہیں کیا ہے، صحیح ہے، تو میری طرف سے حج بھی کروانا. اور اب اس نے جو ہے وہ مثال کے طور پر 50 لاکھ چھوڑے ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی چیز جو نافذ ہوگی وہ قرض ہوگا. وہ اس کی حج اور اس کی نماز سے بھی پہلے اس کو پہلے کیا جائے گا کیونکہ وہ تو اس کا ہے ہی نہیں مال، ٹھیک ہے نا، قرضہ. ہاں، تو سب سے پہلے قرضہ. اب مثال کے طور پر جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ 5 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو 5 لاکھ روپے قرضے میں سے نکال دیں گے سب سے پہلے. اگر 50 لاکھ روپے چھوڑیں اور 50 لاکھ کا قرضے تو پھر سارے کے سارے قرضے میں چلے جائیں گے، پھر کچھ بھی نہ وصیت پر عمل ہوگا نہ وارثوں کو کچھ ملے گا، ٹھیک ہے. قرضہ سب سے پہلے ہوگا، ٹھیک ہے. تو قرضہ ادا ہو گیا 5 لاکھ روپے. اب جو ہے 45 لاکھ روپے بچ گئے. اب اس نے وصیت کی ہے کہ
5 لاکھ روپے میری زکوٰۃ کی باقی تھے، وہ ادا کرنے، ٹھیک ہے. اور حج بدل، مجھ پر حج فرض تھا، میں نے نہیں کیا، اس نے بتا دیا اپنے وارثوں کو، تو حج بدل کروانا، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا اس کے ذمے روزے باقی تھے جس کا فدیہ ابو دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سمجھ لو کہ اور پھر وہ کسی آدمی کے لیے وصیت کرتے تھے کہ اس کو بھی 5 لاکھ روپے دینا. وہ آدمی وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک غیر وارث ہے. تو 45 لاکھ روپے میں سے تیسرے حصے پر وصیت نافذ ہوگی. تیسرا حصہ اس کا کتنا بنتا ہے؟ 15 لاکھ روپے، ٹھیک ہے نا. 15 15 15 45 ہو گئے. تو 15 لاکھ میں سے جو سب سے پہلے جس کا خیال کیا جائے گا وہ فرائض ہے، ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ فرض ہے، 5 لاکھ روپے زکوٰۃ میں دے دی، ٹھیک ہے. حج کا خرچہ مثلاً 5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے. 5 لاکھ روپے حج میں چلے گئے، 10 لاکھ روپے ہو گئے. اب اس کی نماز، روزے کا فدیہ وغیرہ جو ہے اس میں سمجھ لو 3 لاکھ روپے اس میں چلے گئے، ٹھیک ہے. اب 2 لاکھ روپے باقی بچے ہیں. تو وہ جو شخص ہے نا جس کو 5 لاکھ روپے دینے ہوگا اس کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اس کو 5 لاکھ روپے نہیں دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کو پہلے 5 لاکھ روپے دیں اور پھر جو ہے حج اور جو فرائض ہیں ان کو نپٹائیں کہ اس میں پھر پیسے کم ہو جائیں. صحیح نا، پہلے فرائض کو نپٹایا جائے گا. تو سب سے پہلے قرض ادا کریں گے، یہ تو سب سے پہلے ہے. اس کے بعد جو اس پر فرائض اور واجبات ہیں اس کو مقدم کریں گے. اس کے بعد اگر کسی غیر وارث کے لیے وصیت کی ہے پھر اس کو کریں گے. یہ سب تہائی مال میں ہوگا، ٹھیک ہے. قرضے کے بعد جو مال بچا ہے اس میں جو تہائی ہے اس میں سے ہوگا. پھر جو باقی بچا ہے وہ وارثوں میں حسب جو قانون ہے، اسلامی قانون ہے، اس کے مطابق تقسیم ہوگا. یہ مختصر ہے. خیر میراث بڑا مشکل تو نہیں مگر بڑا تفصیل والا وہ ہے. اور اس کے اگر کوئی مر جائے اور اس کی میراث کا مسئلہ ہو تو جو میراث کے جو ماہرین ہوتے ہیں، یعنی وہ علماء جو میراث کے ہر کوئی عالم جو ہے یا ہر کوئی جس نے مدرسے سے پڑھا وہ میراث کا ماہر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میراث بھی ایک باقاعدہ ایک فقہ ہے، ایک پورا اس کا بھی اسلامی فقہ ہے. تو ایسے آدمی کے پاس جانا چاہیے جو اس فیلڈ میں ماہر ہو، اور پھر اس سے جو ہے وہ یہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل کرانے چاہیے. اللہ پاک جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا